السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ اس مبارک رمضان کو ہماری بخشش کا رمضان بنا دے، ہماری معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم یہ تصور پیدا کر لیں کہ اس رمضان نے مجھے بدل دیا، جس طرح کا میں پہلے تھا اس روزوں نے میری کیفیت ہی بدل دی ہے. ماں کہتی ہے جب سے بچہ فلاں اسکول میں جانے لگا اس کی عادتیں بدل گئی ہیں، اس کی شرارتیں ختم ہو گئی ہیں، اس کی گالیاں ختم ہو گئی ہیں. ہم نے بچے کو فلاں مدرسے میں بھیجا، یہ اچھا ہو گیا. یہ ہمارا بچہ بڑا خرابیوں میں تھا، مجاہدین کے ساتھ رہنے لگا ہے، اب اس کی عادتیں اچھی ہو گئی. یا اللہ ہم یہ بھی کہیں ہم 1 مہینہ رمضان کے ساتھ رہے ہیں، ہم اچھے ہو گئے. مدرسوں نے لوگوں کو ٹھیک کر دیا، اسکولوں نے لوگوں کو ٹھیک کر دیا، ماحول نے لوگوں کو ٹھیک کر دیا. کیا رمضان کے 1 مہینے نے مجھے ٹھیک کر دیا؟ میرے اندر کتنی تبدیلی آ گئی ہے. کہتا اب گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، میرا دل گناہوں سے اچاٹ ہو گیا ہے، میں نافرمانی سے بیزار ہو گیا ہوں، اب میرا نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. اب میرا دل دکان پہ نہیں لگتا، بازار میں نہیں لگتا، اب میرا دل مسجد میں لگتا ہے. اب میرا نماز پڑھنے کو بڑا دل چاہتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہوں تو اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت شروع کرتا ہوں تو ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو کرتا ہی چلا جاتا ہوں. میرا دل بدلا ہوا ہے. میرے دل کا تقوی مجھے بتاتا ہے کہ بڑھ گیا، میرا ایمان مجھے بتاتا ہے کہ ترقی کر گیا، میری عبادتیں مجھے بتاتی کہ نکھار پیدا ہو گیا، اب میں پہلے جیسا نہیں. انشاءاللہ یہ محسوس ہو رہا ہے، سب رمضان والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس رمضان نے میرے اندر تبدیلی واقع کی. مبارک ہو ان کو جن کی زندگی رمضان بدل دے، جن کی زندگی، جن کا رمضان ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرے تو اللہ تعالیٰ کہے بندے تو کامیاب ہے، تو صحیح رمضان گزار کیا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کو ایمان کے ساتھ اجر کی امید پہ گزار لیا، روزے رکھ لیے، پچھلے گناہ معاف ہیں. وہ کہتا مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو میں پکڑا جاؤں گا. بہت ڈرتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک میں ملا دے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس کو رمضان ملتا اور پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی. وہ روتا پھرتا ہے اللہ کے سامنے، آنسو بہا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے تو رو پڑتا ہے، دعا کرتا ہے تو رو پڑتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے.
اگر میری بخشش نہ ہوئی میرا بننا کیا ہے؟ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے اور آپ کے ابا جی آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو اللہ نے پہلی چیز سکھائی وہ کیا ہے؟ توبہ۔ آج اولاد آدم توبہ کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلا وظیفہ جو سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر گئے، ہم سے اپنی جانوں پہ زیادتی ہو گئی، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میرا بچتا کچھ نہیں ہے، اے اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، اے اللہ پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ جو بات آدم علیہ السلام بابا جی نے کہی تھی، آج اولاد کو وہ دعا کہنی پڑے گی، اے اللہ میرے پلے ہے کچھ نہیں، اگر تیری توبہ نہ ہو، تیری مغفرت نہ ہو، تو مجھے بخشے نہ، تو مجھے رحم نہ کرے، میرا پھر بچتا کچھ نہیں، لنکونن من الخاسرین، پھر گھاٹا ہی گھاٹا۔ اور جس کو اس رمضان میں توبہ نہ ملی اور اللہ کی رحمت رمضان میں بھی نہ ملی، پھر سوائے نقصان کے اور سوائے عزت خراب ہونے کے کہ ناک مٹی میں مل جائے۔ گاؤں کا چودھری جب کسی کو سزا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں نکال زمین پہ، بڑی ذلت کا منظر ہوتا ہے۔ گاؤں کی پنچایت بیٹھتی ہے، کہتے ہیں کہ اپنے ناک زمین پہ رگڑو۔ میرے نبی بد دعا دیتے ہیں جس کو رمضان ملے اور توبہ نہ ہو، اس کی ناک مٹی میں ملے۔ یا اللہ تو ہمیں اس توبہ کی توفیق عطا فرما دے، دل سے توبہ کرے۔ توبہ بھی زبانوں کی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ کتنے دن توبہ چلانی ہے یہ طے کریں کہ جس بھائی نے مسجد بنائی ہوگی اس نے طے کیا ہوگا یہ کتنے سال چلنی ہے، اتنا سریا ڈالو، اسٹرکچر انجینئر نے کام کیا ہوگا، سیمنٹ کتنا ڈالو، 100 سال چلانی ہے۔ کپڑے خریدتے پوچھتے 2 سال چلیں گے، موبائل بیچتے لکھتے 3 سال چلے گا، فریج خریدتے کہتے ہیں 10 سال چلے گا، گاڑی خریدتے کہتے ہیں 20 سال چلے گی۔ ہمارا رمضان کتنے دن چلے گا؟ یا اللہ اس جمعے میں آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے جتنے آج کے جمعے میں نمازی ہوں گے کسی جمعے میں اتنے نہیں ہوں گے، مگر روتا اس بات پہ ہوں، فکر مند اس بات پہ ہوں اگلے جمعے کا کیا بننا ہے۔ یہی مسجدیں ہوں گی بھری ہوں گی کہ آدھی ہوں گی؟ آج مسجدوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سڑکوں پہ جمعے ہو رہے ہیں، ہر کوئی پہنچا ہے۔ یہ توبہ کے لیے آئے ہیں آج کے جمعے میں، رات 27ویں میں توبہ کے لیے آئے تھے، رات کو کہہ رہے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کہہ تو صحیح، دیکھ پھر میں معاف کرتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں نے تجھے عذاب دے کے کیا لینا ہے، میں تو تجھے معاف ہی کرنا چاہتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا، تم شکر کرو، ایمان لے آؤ۔ اللہ کو عذاب نہیں پسند، اللہ کو کیا پسند ہے؟ معافی۔ تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر کس چیز کو فرض قرار دیا ہے؟ رحم کو۔ اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، اس کا غصہ تھوڑا ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے۔ مگر کیا ہماری توبہ پکی ہو گئی؟ گھروں کو، مکانوں کو، گاڑیوں کو ان کی وارنٹی اور گارنٹی مانگتے ہیں، ان کی مدت طے کرتے ہیں، اتنے دن چلے گی۔ ہماری توبہ کتنے دن چلنی ہے؟ ہم پہ دنیا کا کاروبار کرے اس کا اثر آتا ہے، کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھا کاروبار ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جاتی ہے، اچھا گھر بن جاتا ہے، اثرات آتے ہیں ہمارے اوپر، دنیا مل جائے، دین ملے تو اثرات آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رمضان کا اثر مجھ پہ باقی رہے گا، انشاءاللہ رہے گا، میں نا امید نہیں ہوں، فکر مند ہوں، ہماری نمازوں کا اثر ہم پہ رہے۔ حج کر کے آتے ہیں، حج وہاں چھوڑ آتے ہیں، تحفے یہاں لے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، عمرہ وہاں چھوڑ آتے ہیں، وہاں سے کپڑے، رومال، تسبیاں، ٹوپیاں، جائے نماز، کھجوریں یہ لے آتے ہیں، عمرہ وہاں چھوڑ آتے ہیں۔
رمضان کا عید کا سوٹ رکھ لیتے ہیں، رمضان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے کہ صرف رمضان کے لیے؟ کیا آج کے جمعے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم فصلی مسلمان ہیں یا ہمیشہ کے مسلمان ہیں؟ کچھ نا فصلی پرندے ہوتے ہیں، یہ موسمی پرندے ہوتے ہیں، موسم آتا ہے آ جاتے ہیں، موسم چلا گیا وہ چلے جاتے ہیں۔ سائبیریا، رشیا بہت دور ہے پاکستان سے، شکاریوں کو پتہ ہے کہ سردیوں میں پرندے آتے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ہزاروں میل سے کس طرح آتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں موسم ہے، یہاں آتے ہیں، جیسے ہی سردی ختم ہوتی اپنے وطن میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں ہمیشہ کے لیے آئیں کہ رمضان کے موسم کے؟ بڑے خوش قسمت ہیں جو یہ کہہ دیں کہ ہمیشہ کی توبہ بابا۔ یہ جمعے، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ ذکر اذکار، یہ اللہ سے ملاقات، یہ اللہ سے بات ہمیشہ کی ہے، صرف رمضان کی نہیں۔ میں پکا ہو گیا ہوں، میں کچا نہیں ہوں، میں پکا ہوں۔ میں موسمی مسلمان نہیں ہوں، میں ایمانی مسلمان ہوں، میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں، میں اسلامی مسلمان ہوں۔ کچھ مسلمان رمضانی، رمضان میں بڑے پکے، رمضان گیا اور اسلام گیا۔ مسجد خالی، نہ فجر میں لوگ، نہ مغرب میں لوگ، نہ جمعے میں لوگ، پورا سال ایسے لوگ ہیں۔ میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھا؟ پورا سال گزر جاتا، 11 مہینے میں ایک دفعہ قرآن نہیں پڑھتے۔ رمضان میں 4 قرآن، 3 قرآن، اور پورے 11 مہینے میں ایک بھی قرآن نہیں۔ جب قرآن نہیں ملے گا ہدایت ملے گی کس طرح؟ جس کو نماز نہیں ملی اس کو جنت ملے گی کس طرح؟ تو آج توبہ کے دن ہیں۔ ایک اور گزارش کیے چلوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، میں نے دنیا کے دستور دیکھے ہیں۔ دوڑنے والوں کو منزل پہ پہنچنا ہو تو وقت جتنا کم رہتا ہے سپیڈ اتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ 2 کلومیٹر کی دوڑ آدمی لگاتا ہے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، پہلے اگر آہستہ بھی دوڑے تو جب اپنی فتح کے قریب آتا ہے، اپنی منزل کے قریب آتا ہے تو سپیڈ لگا دیتا ہے۔ اس طالب علم امتحان میں بیٹھا ہوا پیپر لکھتا ہے، شروع کے صفحے آہستہ لکھتا ہے اور آخر کے صفحے جو وقت کم رہتا ہے اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیشہ دیکھیں گے مقابلے کرنے والے، لکھنے والے، جب وقت کم ہوتا ہے تو محنت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارا رمضان اب اگر چند گھنٹے کا رہ گیا، 2-3 دن کا رہ گیا، کیا محنت پہلے سے زیادہ کریں گے؟ سستی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جمعۃ الوداع ہو گیا نمازیں گئی، جن مسجدوں میں قرآن مکمل ہو گیا وہاں تراویح والے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ صرف زبان کا نام نہیں ہے، توبہ تو اصلاح کا نام ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بے شک میں غفار ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم والا ہوں، بخشش والا ہوں، لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لائیں، وعمل صالحا، صرف ایمان نہیں ہے، توبہ نہیں، نیک عمل کرے، ثم اهْتَدَىٰ، پھر ہم ان کو سیدھا راستہ دے دیں گے۔ ساری رات روتے رہتے ہیں توبہ کے لیے، عمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ہوں بخشنے والا، میں ہوں غفار، میں ہوں توبہ قبول کرنے والا۔ کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، ثم اهْتَدَىٰ، پٹری پہ چڑھا دیں گے۔ تو وقت کم رہ گیا ہے، سپیڈ بہتر کرنی ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے، آخری عشرہ عبادت میں سب سے اہم ہے۔ میں کراچی سے پشاور تک پھرتا ہوں، آخری عشرہ مسلمانوں کی عبادت کا ہے کہ تجارت کا ہے؟ جو پہلے 20 دن دکانیں بند کر دیتے وہ بھی کب دکانیں کھول لیتے؟ آخری عشرے، طاق راتوں میں نیکیاں کم کماتے ہیں، پیسے زیادہ کماتے ہیں، جنت کم بناتے ہیں، کپڑے زیادہ سلاتے ہیں، گناہوں کی معافی کم کراتے ہیں، جوتے زیادہ خریدتے ہیں۔
आखिरी अशरे की मसरूफियत क्या है? औरतें बीबियां बाजारों में भरी पड़ी हैं, सारी सारी रात दुकानें खुली हैं, तौबा हो रही है या शॉपिंग हो रही है? अम्बा जी कहती कमर कस लेते थे, इबादत के लिए तैयार होते, जागते थे, घर वालों को जगाते थे। सिर्फ ताक रातों में या पूरा अशरा? रातों को जागते थे, और जागते तो हम भी हैं। हम तो ताक रात भी बातों में गुजारते हैं, अल्लाह से बात कम करते हैं, आपस में बातें ज्यादा करते हैं। याद आता है तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन थोड़ा पढ़ लिया, बाकी छोड़ दिया। अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाह ना, ये कोई एक रात पढ़ते थे? एक मजलिस में बैठे बैठे 100 दफा इस्तिग़फ़ार कर जाते थे। मुसलमानों, मेरे भाइयों बहनों, कितने लोग हैं जो कहते हैं इस्तिग़फ़ार मेरा मामूल है, मैं इस्तिग़फ़ार के बगैर रहता नहीं, मेरी तौबा हो चुकी, मैं अपने रब से बड़ा उम्मीदवार हूं, वो जरूर मुझे बख्शेगा, मैं उससे बड़ी उम्मीद से बख्शिश मांगता हूं, और वो कभी मांगने वाले को महरूम नहीं करता। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाआ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे से पूछे ना, नबी मेरा पूछे ना कि रब कहाँ है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी, मेरे बारे में सवाल करते ना, फइन्नी क़रीब, उनको कह मैं तुम्हारे करीब हूं। उजीबु दावत अद्दाआ, मैं दुआ को सुनता हूं, दुआ करने वाला, इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली, और मैं तो दुआएं सुनता हूं, तुम भी तो कोई बात मानो, तुम भी तो दीन को कबूल करो, मैं तुम्हारी लैलतुल क़द्र भी कबूल करता हूं, मैं तुम्हारी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्फ़ुन भी कबूल करता हूं, मैं तुम्हारा रब्बाना ज़लमना भी कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे सजदे भी कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे उठे हुए हाथ कबूल करता हूं, मैं तुम्हारी मानता हूं। फलयस्तजीबू, तू भी तो मेरी मान, वलयुमिनू, तू मुझ पे ईमान ला, ताकि हम तुझे हिदायत दे दें। ये पूछते फिरते अल्लाह का, क्या मैं तुम्हारे पास ही हूं? इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं। जब हाथ उठा के पुकारने वाला पुकारता, मैं सुन लेता हूं, मैं तो सुनता हूं, तू तो मेरी सुन, मैं तो तेरी मानता हूं, तू तो मेरी मान। मुझे तो खुशी है कि तू मेरे करीब आए, क्या तुझे खुशी है कि तू मेरे करीब आए? अल्लाह को कितनी खुशी बंदे की तौबा की। बंदे को वो खुशी नहीं हो सकती, कतन नहीं वो खुशी हो सकती जो रब को। तौबा बंदे ने करनी है, खुशी रब को है। तौबा बंदा कर रहा है, माफिया हम मांग रहे, खुश रब हो रहा है। गुनाहगार उतना खुश नहीं है, गुनाहों का माफ करने वाला खुश है। रात को हाथ फैलाता है और दिन का कोई गुनहगार है, मैं माफ करने के लिए बैठा हूं, माफी मांग लो, मैं तुम्हारे तौबा के इंतजार में हूं। गलती बंदे ने की है, तौबा का इंतजार अल्लाह को है। दिन को हाथ फैलाता है, रात की तारीकियों में स्याहकारियां करने वालों, गुनाह करने वालों, मैं तुम्हारी तौबा के इंतजार में बैठा हूं, पुकारो, मैं माफ करूं। फरिश्ते से कहता है, नेकी करे ना, नियत करे लिख लेना, नेकी करे 10 गुना लिख देना, 70 गुना लिख देना, 700 गुना लिखना, इससे ज्यादा गुनाह कर लेना, लिखना ना, कागज ना खराब करना। क्या आपको पता मेरा बंदा माफी मांग ले, ऐसे ही इसको बाद में डिलीट करना पड़ेगा, लिखो ही ना, लिखी ना। गुनाह की नेकी की नियत करे, कर ना सके एक अजर, गुनाह की नियत करे और ना करे नेकी लिख दो। इसने कहा था मैं पुट्ठा काम करूंगा, मैं ये नाफरमानी करूंगा, की नहीं, इस नियत के ऊपर भी, ना करने के ऊपर उसको क्या लिखो, इसकी भी नेकी लिख। नियत गुनाह की थी, नहीं किया, का नेकी लिख। नियत नेकी की थी, नहीं कर सका, सिर्फ नियत की, फिर नेकी लिख। नेकी कर दी, कई गुनाह लिख, गुनाह कर दिया ना लिख। क्या मालूम तौबा करे मेरा बंदा, ये अभी कहते माफ करते, मैंने माफ कर देना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला को बंदे की तौबा की खुशी इतनी होती, अल्लाह करे गुजरा वाले के मेरे भाई बहनें कभी सहरा में रहें,
ان کو اونٹوں کے سفر کا پتہ ہو، ان کو صحرا کی سختیوں کی خبر ہو، وہ سفر میں جائے اور کہیں رکے سستانے کے لیے، جب اٹھے تو اس کی سواری کھو جائے، اس کا اونٹ جس پہ اس کا زادہ رہا، اس کا کھانا پینا، اس کا سامان ہے، وہ گم ہو جائے، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، صحرا سے نکلنے کے رستے نہیں ہوتے، صحرا کی کوئی سمت نہیں ہوتی، ڈھونڈتا ہے اور اسے وہ نہیں ملتا، حتیٰ کہ مایوس ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ آتا ہے اور لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب بھوکا پیاسا صحرا میں مروں گا، موت کے انتظار میں لیٹتا ہے، اچانک آنکھ کھولتا ہے، سواری سامنے کھڑی ہے، اونٹ سامنے کھڑا ہے اور کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہے، جتنی اس کو اونٹ کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے وہ خوشی تو بندے کو ہونی چاہیے تھی، خوشی رب کو ہو رہی۔ فرمایا وہ کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، خطا کر دیتا ہے، غلطی الٹی بات شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی آتی کہ اس کا اپنے پہ کنٹرول ہی رہتا، وہ اللہ کو بندہ کہنے لگ جاتا اور اپنے آپ کو رب کہنے لگ جاتا، خوشی میں اس کو بات سمجھ نہیں آتی کہ جتنی خوشی اس کو ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوشی ہے۔ بتا تو صحیح، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کل کو میرے بندوں کو یہ نہ ہو کہ ان کو بتایا نہیں تھا، ان کو خبردار کر دے، ان کو آگاہ کر دے، ان کو بتا دے، یہ دنیا کی خبریں سنتے ہیں، ان کو یہ خبر تو دے، نبی ان کو متنبع کر، ان کو بتا، ان کو خبردار کر، ان کو آگاہ کر، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم والا۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بتا نبی ان کو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی بتا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم پہ فضل فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ایسی توبہ کر لیں، ہمارا اللہ کے ساتھ دل مل جائے، ہمیں اللہ کے عذاب کی خبر ہو جائے، ہمیں اللہ کی رحمت کا پتہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کافر کو بھی اللہ کی رحم کا پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بخشنے والا ہے، وہ اللہ کی جنت سے کبھی نا امید نہ ہو، اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی، کافر بھی کبھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اور اگر مسلمان کو پتہ لگ جائے، مومن کو، اللہ کا کتنا عذاب ہے، تو یہ بھی اللہ کی سزا سے بچ نہ سکے، اس کو پتہ لگے کہ ان بطش ربک شدید، اس کا رحم بھی بڑا ہے اور اس کی پکڑ بھی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ربی، کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو جہنم کی سزا کا پتہ ہے، کہتے ہیں کم ہی لوگ ایسے دیکھیں جن کو جہنم کی سزا کا پتہ ہے، قرآن میں پڑھی پھر اس کے بارے میں غافل رہے، اور اگر یہ جنت کو جان لیں، اس کے سرور کو جان لیں، یہ جاننے کے باوجود خواب غفلت میں ہیں، ان کو جہنم کی سزا کا پتہ ہے تب بھی غفلت کرتے ہیں، ان کو جنت کی رحمتوں اور نعمتوں کا پتہ ہے تب بھی غفلت میں، ان کو ہے ہی نہیں پتہ۔ جس کو جنت اور جہنم اور آخرت کا نہیں پتا، دنیا کے جتنے مرضی کام کر لے اس کو ککھ نہیں پتا۔ جس کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے اس کو اپنی زندگی کا کچھ معلوم نہیں۔ جو جینے کے لیے جیتا ہے بیکار زندگی ہے، جو مرنے کے لیے جیتا ہے اس کی کامیاب زندگی ہے۔ جو دنیا بنانے میں جیتا ہے ضائع کرتا ہے، جو آخرت سنوارنے کو جیتا ہے کامیاب جیتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچے جنت میں جائے یہی تو کامیاب ہے۔ بتائیں میرے نبی ان کو پتہ ہی نہیں، یہ توبہ کرتے ہیں، ان سے کیا عمل کریں، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ۔ یا اللہ تو کیسا کریم ہے، اور بندوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، یا اللہ تیرے قانون تجھے ہی معلوم ہے۔ کون
مگر جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف توبہ کرنی کہ نیک عمل بھی کرنے، نیک عمل کریں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهُمُ الْحَسَنَاتِ، ہم ان کے گناہوں کو کس میں بدل دیں گے؟ کریں گے گناہ، دیں گے ثواب، لائیں گے جرم، لیں گے انعام، لائیں گے خطاؤں کے پہاڑ، ملیں گے اجر و ثواب۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کر تو صحیح، تو ایمان لا، توبہ کر، نیک عمل کر، جتنے گناہ ہیں ساری نیکیاں کر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تیرا رب تو غفور ہے، رحیم ہے ہمیشہ سے، کر تو صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اسے پتہ تو کیا کرتا ہے، وہ تو بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اس کو معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ سب کرتا ہے۔ ہائے ہائے، توبہ پکی ہو جائے، کہیں ہم وہ توبہ کر لیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ يَجِدْ لَهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جن سے گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پہ ظلم ہو جائے، پھر وہ استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ کو کیا پائیں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، وہ گناہ کر لیں، برائی کر لیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، پھر وہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کو کیا پائیں گے؟ غفور الرحیم، بڑا ہی رحم والا، بڑا ہی بخشش والا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن دے دے، اس امت کو قرآن دے دے اور قرآن کا فہم دے دے۔ یہ آیتیں ایک جمعے میں یاد نہیں رہ سکتی، یہ ان کو یاد رہیں گی جو روز قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تمہیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا، تمہیں قرآن کی باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی، تمہیں اللہ کا کلام سمجھ کیوں نہیں آتا، تمہارے دل پہ تالے لگ گئے؟ جن کو قرآن سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھول دیے ہیں، ان کا شرح صدر ہو چکا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے۔ جن کو قرآن سمجھ نہیں آتی، دنیا کی سارے علم سمجھ آ جائیں، یہ سب نہ سمجھیں۔ دکھ ہے مسلمانوں کے اوپر، آج اپنے بچوں کو سارے علم دیتے ہیں قرآن سے خالی، انجینئرنگ، میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، اکاؤنٹس، مینجمنٹ، بزنس، سب پڑھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں پہ تالے، ان کو سمجھ کچھ نہیں، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں اس کے پلے کیا ہے۔ یہ رمضان جس کو قرآن دے گیا، قسم اللہ کی اس سے خوش قسمت کوئی نہیں، جو کہتا ہے اس قرآن، یہ قرآن میرے دل کو لگ گیا، اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے جنت میں یہی لے کے جائے گا، میری اولاد کی جنت کا سبب یہی لے کے جائے گا، دنیا بھی اسی سے ملے گی۔ کون ہے؟ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہائے ہائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی برائی فحاشی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں جن کو اپنے گناہ یاد رہ جائیں۔ کئی کو کہیں استغفار کرو، وہ کہتا اسی کہنے کدی کو گناہ کیتا ہے، وہ بھائی میں نہیں گناہ کردا، میرے نبی تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تو یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی تہجد پڑھی رمضان میں، اس کو پکا کر دیں۔ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں، عمر بن العاص سے، عبداللہ بن عمر بن العاص سے، فلاں شخص کی سب طرح نہ ہونا، اس نے رات کا قیام شروع کیا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نہیں چھوڑنا نہیں ہے،
نہ تہجد چھٹے گی، نہ فجر چھٹے گی، نہ جماعت کی نماز چھٹے گی، نہ مسجد کی محبت چھٹے گی. انشاءاللہ اپنے جنازے کی نماز تک نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کس دن تک؟ جنازے کی نماز تک نماز پڑھیں گے. کامیاب ہو جائے گا. آخری نماز جنازہ ہوگی، اس سے پہلے بھی نماز پڑھی ہوگی. وہ کہیں گے فجر میں آیا تھا، ظہر میں جنازہ ہو گیا، ظہر میں آیا تھا، مغرب میں جنازہ ہو گیا. مسجد والے پہچان لیں یہ ہمارا ہے. ایسا نہ ہو کہ میت آئے مسجد میں پتہ ہی نہ ہو یہ کون. دکاندار تو اس کو پہچانے، سیاستدان تو اس کو پہچانے، مزدور اور عام لوگ تو اس کو پہچانے، اس کی مسجد میں پہچان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا بنائے، پکا بنائے. کا کون ہے؟ جب ان سے کوئی غلطی تو تہجد پڑھتے. اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، ایڑیاں پھٹتی، ایڑیاں پھٹ جاتی. مغیرہ کہتے ہیں پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، پنڈلیوں پہ ورم آتا. وہ تھوڑا 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھ گئے. ایک رکعت میں بقرہ، النساء، آل عمران ایک رکعت میں پڑھی ہے. اور میرے نبی کا پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان، میرے ماں باپ قربان. کیا آپ کا پڑھنا ہوگا؟ پاؤں سوج جاتے تھے، ایڑیوں میں سے ایڑیاں پھٹ جاتی تھی. تو ہم نے کہا اللہ نے آپ کے گناہ بخش دیے، ہمیں تو بخشش چاہیے. کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ پڑھوں؟ میرے نبی شکر کے لیے نماز پڑھیں، ہم توبہ کے لیے نہ پڑھیں. سجدے میں جب سر رکھ کے کہتے نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیا منظر ہوتا ہے جب وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ بخش دے. مگر یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو نماز کا ترجمہ ہے، جن کو نماز کا ترجمہ ہے. نماز پڑھتے جاتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا، کیا پڑھیں گے؟ ہمیشہ نماز پڑھی، 11 رکعت صرف رمضان میں پڑھی، ہمیشہ پڑھی. ہمیشہ اماں جی کہتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں نے آپ کو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ پڑھی. ہمارا رمضان چلا جائے گا، ختم. کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یا اللہ ہمیں گناہ یاد آ جائے. بڑے قیمتی ہیں وہ گناہ جن کے اوپر توبہ ہو جائے. توبہ کرنے والا ایسا جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور ندامت توبہ ہے. مجھے ایک بندے نے کہا عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں یہ معلوم نہیں، اللہ کے ہاں ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں. جو ندامت لے آئے، جو شرمندگی لے آئے، جو اللہ کے سامنے سر جھکا لے. جس طرح انسان کے سامنے لوگ سر نیچے کرتے نا آنکھیں، اسے کہا اوپر دیکھ، کہندا پائن شرم آ رہی ہے، میں تاڑیاں اکھاں چکھاں نہیں ملا سکتا، غلطی ہوگی معاف کر دو. ایسے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. تھانے میں جب مجرم لایا جاتا نا، ایسے نہیں کوئی ہوتا، سب ایسے ہوتا. یا اللہ تیرے سامنے جھکیں، تجھ سے شرمندہ ہو جائیں، تیرے سامنے ندامت ہو جائے. اے اللہ غلطی کرایا، گناہ کر لیا ہے، اے اللہ بڑے گناہ کر دیے، اے اللہ بڑے گناہ کر دیے، تیری رحمت سے زیادہ نہیں کیے، تیری بخشش سے زیادہ نہیں. اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تک میرا بندہ یہ امید لگا کے رکھتا ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے، ایک رب ہے جو مجھے بخش دے گا، ایک رب ہے جو میری دعا سنے گا، میں اس کو بخشتا رہتا ہوں. کہ بندے اتنے گناہ کر، اتنے گناہ تجھ سے ہو جائیں کہ آسمان کو چھو لیں، میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر. تو زمین کو گناہوں سے بھر دے، تو توبہ کر کیا معاف کر دوں گا. 70 سال کا دروازہ توبہ کا اللہ کا، 70 سال کی مسافت ہے صرف توبہ کا دروازہ. اتنا جنت کا دروازہ 40 سال کا ہے اور توبہ کا دروازہ 70 سال لمبا ہے. کا کھلا ہے جب تک قیامت کا اعلان نہیں ہوتا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، یہ کھلا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اس وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا؟
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو میرے گناہ بخشے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اللہ کے سوا یہ کہتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندوں، کہہ دیجئے میرے بندوں کو جب یہ اپنی جانوں پہ زیادتی کریں، گناہ کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہ کر کے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تھوڑے نہیں سارے معاف کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم والا، تو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنوں سارے کے سارے اللہ سے توبہ کر لو، اکٹھے توبہ کر لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی توبہ کے بغیر نہیں ہے، اور توبہ اصلاح کے بغیر نہیں ہے، توبہ اعمال صالح کے، توبہ تسبیحوں کا نام نہیں ہے، توبہ زندگی بدلنے کا نام ہے، توبہ گناہ چھوڑنے کا نام ہے، توبہ اللہ سے وعدہ کرنے کا نام ہے۔ کر لیں، حکومتیں پریشان مسئلوں کے لیے، عوام پریشان روٹیوں روزیوں کے لیے، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہمارے پاس روٹی نہیں، ہمارے پاس بارشیں نہیں، ہمارے پاس رزق نہیں، روتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتا روتا کیوں ہے؟ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نبی ان سے کہنا اپنے رب سے استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں۔ انہو کان غفارا، سبحان اللہ۔ غصے کی تو دو تین باتیں اللہ نے اپنے کی ہیں قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت۔ جب بات کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سارا دن پڑھنی، سارا دن سورہ فاتحہ پڑھنی، کیا لکھا ہے؟ وہی بات پھر لکھی، بندے تو میری رحم کو یاد رکھنا، تو میری معافی کو یاد رکھنا۔ یا اللہ یہ رمضان ہمیں تیری معافی یاد کرا دے۔ کہا تو استغفار کرنا، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بادلوں کی بارشیں برسائے گا، تم رو گے نہیں کہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ بڑی ہو گئی، تربیلا خشک ہو رہا ہے، منگلہ مرا جا رہا ہے، دریا ہمارے خالی جاتے ہیں، بجلی ہمارے گھر نہیں آتی، روٹی ہمارے پکتی نہیں ہے، گندم ہماری اگتی نہیں ہے۔ کبھی یوکرائن سے مانگیں گے، کبھی روس سے بھیک مانگیں گے، کبھی چینی کو روتے ہیں، کبھی پیٹرول کو روتے ہیں، کبھی ڈیزل کو روتے ہیں۔ اللہ کہتا کیوں روتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کر کے بندہ بن، ہم آسمان سے تجھے بارشیں دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو زندگی میں، سبحان اللہ۔ استغفار والے کو کہا دونوں دیں گے، ہم تیری مدد کریں گے بیٹوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ، تینوں پتر بھی دیں گے، تینوں پیسے بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے جو استغفار کر لے؟ کہتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنین بھی، بیٹے بھی اس کے ہوں گے، مال بھی اس کا ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تو جنت کے لیے ہے تو استغفار کر، ہم تجھے جنت بھی دیں گے، اس کی نہریں بھی دیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اس عظیم رب سے معافی مانگ۔ وَمَا كَانَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ہم کبھی بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہ کرتے۔ جگ ہسائی ہو رہی ملک میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، کبھی میڈیا میں، کبھی میرے نبی کی مسجد کے اندر۔ جب تک تم اصلاح نہیں کرو گے، تم اپنے ذاتی مفادات میں چلو گے۔ ہم کبھی بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہ کرتے، اگر یہاں کے رہنے والے کیا کرتے؟ اصلاح کر لیتے۔ اس رمضان میں ہم اپنی اصلاح کریں گے، ورنہ اللہ کی قسم رمضان کا تقدس بھی نہیں ہے۔ یہ رمضان آپ نے عبادت کو دیا کہ سیاست کو دیا؟ سیاست بھی کوئی اسلامی کر لیتے، ناچنے گانے بھنگڑے شور شرابے، مسجد نبوی تک یہ آفتے لے آئے۔
कोई सोच सकता था मुसलमानों के साथ कभी ये होगा कि बंदे तू मेरा बन, मैं तू इस्लाह कर अपनी, मैं तेरा सारा मसला ठीक करूं। कहते हैं मुश्किलात बड़ी हैं, IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं, अमेरिका की गुलामी कबूल करनी पड़ती है, कुफर से भीख मांगनी पड़ती है, अजाब है। अल्लाह ताला कहता है तू तौबा वाला बन, देख हम तेरे साथ करते क्या। फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, किसी बस्ती को उनके ईमान ने इतना फायदा नहीं दिया जितना किसको फायदा मिल गया, कौम यूनुस को। आसमान तक, छतों तक अजाब आया था, सजदे में गिर गए, आया अजाब वापस चला गया। उनकी पकड़ का फैसला था। अल्लाह ताला कहता है किसी को उनके ईमान ने वो मजा नहीं दिया, वो नफा नहीं दिया जो नफा कौम यूनुस को मिला जब उन्होंने अपने मुश्किल हालात को देखा, अल्लाह की पकड़ को देखा, सजदे में गिर गए। मुसलमानों आओ सजदे में गिर जाए। वो वहां सजदे में गिर गए, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। क्या कहते हैं वहां जाके, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पुकारने लगे अंधेरों में, ए अल्लाह कोई नहीं तेरे सिवा, तू पाक है, मुझसे गलती हुई। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उसकी बात को सुन लिया, उसको गम से निजात दे दी। वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, जो ये रवैया अपनाएगा कि गलती के बाद तौबा करेगा, कहेगा अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, तू पाक है, गलती मुझसे हुई, जो भी करेगा वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को ऐसे निजात देंगे। आओ जो अपने घर में निजात चाहता है, जो अपनी औलाद में निजात चाहता है, अपनी दुनिया में निजात चाहता है, अपनी आखिरत में निजात चाहता है, वो अल्लाह का बंदा बन जाए, वो अल्लाह का बंदा बन जाए। आए इस जुम्मे में अल्लाह से तौबा का वादा करना है। बड़ा रहमान है, 100 रहमतें हैं एक दुनिया में जिसमें हम आपस में प्यार करते हैं। माए बच्चों को पालती, एक रहम है, 99 उसके पास हैं, ये एक भी वापस ले लेगा, फिर 100 रहम उसके पास होंगे क़यामत के अंदर, वो अपने बंदों को उसके साथ बख्शेगा। अल्लाह ताला तो कहता है अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, हम एक नई कौम लाएंगे जो गुनाह भी करेगी, तौबा भी करेगी, गुनाह भी करेगी, तौबा भी करेगी। कहा आदम के बेटे सारे खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार कौन है, जो तौबा कर लेते हैं। तौबा अल्लाह से भी तौबा करनी है, जो लोगों के हक में ज्यादतियां करते हैं, किसी का माल खा लिया, किसी को गाली दे दी, किसी से ज्यादती कर ली, किसी का दिल दुखा दिया, इनसे भी माफिया मांगनी रमजान में। ये जो आपस के लड़े हुए, इनके अमल अल्लाह को नहीं जाते, इनके एतकाफ, इनके उम्रे, इनके नफल, इनके रोजे जमीन पे रहते हैं, आसमान पे नहीं जाते। सुलह करें, अपनी जिंदगी हमेशा अल्लाह के लिए गुजारने इसकी कोशिश करें। ईद आ रही है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए। कपड़े, जूते, घर, खाने, सवैयां, मिठाइयां, ईदियां। क्या वो बच्चे आपको नहीं याद इस पाकिस्तान में जो ईद के दिन भी नंगे पाँव होंगे, जो ईद के दिन भी फटे कपड़े पहन के आएंगे, जिनके घर में ईद के दिन भी नहाने को पानी नहीं होता? तो इंशाअल्लाह उन लोगों के साथ खड़े होंगे। ये रमजान हमारा ईद यहां पे होगी, बड़े बड़े इज्तिमात में। और कश्मीर के मुसलमानों की ईद कहां होगी? जो जेलों में हैं, अकेला आदमी काल कोठरी में खड़ा होगा और ईद की नमाज पढ़ेगा, और उसके कपड़ों पे खुशबू लगी होगी या खून लगा होगा? मार खाई होगी और खून लगा होगा उसके बदन पे। जो हमें पैगाम देते हैं, तुम सहरी रोटी खा के करते हो, हम सहरी मार खा के करते हैं। तुम इफ्तारी के दस्तरखान में फल रखते हो, पकौड़े रखते हो, गोश्त रखते हो, हमारे दस्तरखान पे तो कोड़े होते हैं जो हमारे बदन पे लगते हैं। हम गोश्त खाते नहीं हैं, हमारी तो बोटियां उधेड़ी जाती हैं। मगर आज भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, आज भी कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी जिहाद के साथ खड़े, आज भी अपने मौक़िफ़ में खड़े। आज माफ़ी मांग लें, जेलों से बाहर आ जाएं, कहते हैं माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे। हिंदुस्तान इंशाअल्लाह हमें तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, हमें रब से आज़ादी चाहिए। इंशाअल्लाह हम उस कश्मीर के साथ खड़े हैं। जिहाद अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, हम इसको मानते हैं। सबसे बड़ी तौबा उन्होंने की थी जो जिहाद से पीछे रह गए थे। तबूक के दिन जो पीछे रह गए थे, सबसे बड़ी तौबा उन्होंने की थी। जब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो जो जिहाद से पीछे रह गए वो भी तौबा करेंगे।
جنہوں نے جہاد کی بات نہیں کی وہ بھی توبہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کی آزادی دی ہے، انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی دے گا۔ ہم نے نہیں دینی، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنائیں گے۔ یہ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جو جگ ہسائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو بدل دینا ہے۔ آج کے دن میں 27 رمضان کو یہ ملک ملا تھا، یہ 27ویں رات کو یہ ملک ملا تھا، اس کام کے لیے نہیں ملا تھا جو ملا، یہ تو ملا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ، اسلام کے نام پہ، قرآن مجید کے نفاذ کے لیے۔ انشاءاللہ اس سفر کا آغاز کیا ہے، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب موت آئے شہادت کی۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔